کہ آدمی جب دیندار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ رہنے والا بور نہیں ہوتا، خشک زندگی نہیں ہوتی، تازہ بارونق ساتھ رہنے والا زندگی کا لطف اٹھاتا ہے۔ عام طور پہ جو لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اسلامی زندگی اختیار کریں گے تو انجوائے کیسے کریں گے، مزہ کیا آئے گا، ساری مزے ختم ہو جائیں گے اسلام پہ آنے پر۔ نہ میرے عزیزو، اگر میرے نبی کی پوری زندگی سامنے ہو تو حلال رشتوں میں وہ مزہ ہے کہ حرام میں اس کا تصور بھی کوئی نہیں۔ حرام کی زندگی، حلال کی زندگی میں اتنی مٹھاس ہے، اتنی لذیذ زندگی ہے کہ دنیا کو ایسی زندگی کی ہوا بھی کوئی نہیں لگی۔ تو آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے بے تکلف رہتے تھے، اور اپنے ازواج کی کیسی دلجوئی، کیسے محبت کا اظہار، کیسے ان کے احساسات کا خیال، کیسے ان کے جائز چیزوں کی رعایت، کیسے ان کے کھیل کے اندر اور ان کے دوڑ میں ان کے ساتھ دینا، کس انداز سے ان سے گفتگو، ان کی مجلس، ان کی باتیں سننا، مشورہ کرنا، اور ان کی تکلیف میں ان کا ساتھ دینا، تکلیف کی گھڑی میں انہیں تسلی دینا، کیا خوبصورت زندگی ہے۔ اب دوسرا پہلو ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس نرمی، شفقت، اس کھیل اور پیار کے ساتھ ساتھ اپنی ازواج کی تربیت سے غافل نہ تھے، مسلسل ان کی تربیت بھی فرما رہے تھے۔ ہاں بھائی، اگر سارا زور تربیت پہ ہو اور پیچھے والے اخلاق نہ ہو تو اس تربیت کا بھی کوئی اثر نہیں ہونا۔ ڈنڈا ہاتھ میں ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے، پردہ کیوں نہیں کرتے، یوں کیوں نہیں کرتے، اور اپنی زندگی کا حال کیا ہے، ایسے تند مزاج ہے کہ اللہ پناہ۔ تو اگر پہلے اخلاق کوئی نہیں تو اگلی تربیت کا بھی فائدہ کوئی نہیں، اور اگر پہلی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہے، دوسرا نہیں ہے، تو میرے عزیزو تب بھی گھر کے زندگی کے مثبت اثرات نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جب تک اس عورت کا اللہ سے تعلق استوار نہیں ہوگا تو میرے عزیزو وہ ایک اچھی خاتون اور اچھی بیوی بن ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ جب ازواجی زندگی کی رشتے کی بنیاد للہیت پر، ایمان پر ہوتی ہے تو وہ وفاداری پائیدار ہوتی ہے۔ اگر مادیت کی بنیاد پر رشتہ کھڑا ہے تو جب مادیت بیٹے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو باپ کی گھت بنتی ہے، باپ کا تماشا ہوتا ہے کہ اب تو مادیت بیٹے کے ہاتھ میں آ گئی، چابی اس کے ہاتھ میں آ گئی، کاروبار اس کے ہاتھ میں آ گیا، اس بوڑھے کے پاس کیا رہا ہے۔ دونوں مل کے اپنی زندگی کا وہ حصہ نکالتے ہیں جو انہوں نے برداشت کیا ہوتا ہے۔ یہ مادیت کی بنیاد پر اگر رشتے کی بنیاد ہوگی تو تماشا ہوگا، لیکن اگر للہیت کی بنیاد پر ہوگی، خدا ترسی پر ہوگی، خوف خدا پر ہوگی، ایمان کی بنیاد پر ہوگی، سبحان اللہ، جوانی میں یہ میاں بیوی محبت کے مزے لیں گے اور بڑھاپے میں یہ میاں بیوی ایک دوسرے سے شفقت کے مزے لیں گے کہ اس بوڑھے نے ساری زندگی میرے گھر کے دہلیز پہ قربان کر دی، یہ بوڑھا اس پہ شفقت کھائے گا، اور اس بوڑھے نے اپنی ساری خوبصورت جوانی میرے خاطر قربان کر دی، یہ بوڑھی اس بوڑھے پہ شفقت کھائے گی۔ جوانی محبت کی لذت مزے میں، اور بڑھاپے شفقت کے خوبصورت انداز میں گزرے گی، جب اخلاقی پہلو بھی ہو اور یہ تربیت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلو بھی سامنے ہو۔